السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے سوشل سائنس کی پولیٹیکل سائنس بک کا جو دوسرا چیپٹر ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن اس کو شروع کیا تھا. کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. آج ہم اسے آگے چلیں گے. ہم آج پڑھیں گے اسٹرگل اگینسٹ اپارتھائڈ. تو یہ اپارتھائڈ جو ہے یہ کیا سسٹم تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے خلاف جو اسٹرگل کی گئی ساؤتھ افریقہ میں وہ کیا تھی، اس کے حوالے سے کون کون سے کام کیے گئے، کیا کیا حکمت عملی اپنائی گئی، تو یہ ہم پڑھیں گے. پہلی بات جو ہے سمجھنے کی کہ اپارتھائڈ کیا ہوتا ہے. اپارتھائڈ واز دا نیم آف اے سسٹم آف ریشیل ڈسکریمنیشن یونیک ٹو ساؤتھ افریقہ. یہ جو ہے یہ وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں ریشیل ڈسکریمنیشن کی جاتی تھی ساؤتھ افریقہ میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہاں پہ وائٹس کی گورنمنٹ تھی، جو ہم یہاں پہ دوسرا پوائنٹ لکھتے ہیں، دا وائٹ یورپینز امپوزڈ دس سسٹم آن ساؤتھ افریقہ. تو وہاں پہ یہ جو اپارتھائڈ ہے یہ کس نے امپوز کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں؟ یہ وہاں پہ جو وائٹ یورپینز تھے انہوں نے امپوز کیا تھا. ڈیورنگ دا 17th and 18th centuries the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں بھی جو یورپین وائٹس تھے انہوں نے قبضہ کیا تھا وہاں پہ، اپنا جو ہے اپنا دبدبہ یا اپنا قبضہ کیا تھا، جیسے انہوں نے یہاں پہ ہندوستان میں بھی کیا تھا، جو یہاں پہ برٹش کی گورنمنٹ تھی یا برٹش کی حکومت تھی یا برٹش کا قبضہ کہیں گے ہم. اس کے بعد لیکن ان لائک انڈیا a large number of whites had settled in South Africa. یہاں پہ تو وہ کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے ہندوستان میں، لیکن وہاں پہ جو ہے پہلے ہندوستان کو مطلب اس کے برعکس وہاں پہ یا اس کے مطلب اس کو کمپیئر کریں گے تو اس حوالے سے وہاں پہ بہت سارے جو وائٹس تھے، یورپین وائٹس جو تھے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے ساؤتھ افریقہ میں، اینڈ بیکیم دا لوکل رولرز. اور وہی جو ہے وہاں پہ جو سیٹل ہوئے تھے وائٹس وہ وہاں کے لوکل رولرز بنے ساؤتھ افریقہ میں. تو the system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. تو یہ اپارتھائڈ کیا تھا؟ اس سسٹم کے تحت وہاں پہ جو ہے لوگوں کو، یا جو وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے یا جو وہاں کی آبادی تھی ان کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. اور ڈیوائڈ کس بنیاد پہ کیا گیا تھا؟ ڈیوائڈیڈ آن دا بیسس آف دیئر اسکن کلر. ان کی جو اسکن تھی اس کا کلر کیا تھا؟ بلیک تھا، وائٹ تھا. تو اس بنیاد پہ وہاں کے جو ہے لوگوں کو جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا تھا. The native people of South Africa are black in color. اور وہاں کے جو بنیادی رہنے والے لوگ تھے ساؤتھ افریقہ کے، جو بنیادی رہنے والے لوگ ہیں ان کا اسکن کلر جو ہے وہ بلیک ہے. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. تو یہ ان کا یہ حصہ تھا وہاں کی آبادی میں 3/4 اور ان کو کہا جاتا تھا بلیکس. Besides these two groups، پہلا جو تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ جو ہے ان لائک انڈیا لارج نمبر آف وائٹس ہیڈ سیٹلڈ ان ساؤتھ افریقہ اینڈ بیکیم دا لوکل رولرز. یہ ایک گروپ بنا تھا وہاں پہ آن دا بیس آف اسکن کلر. اور پھر دوسرا جو تھا دا نیٹو پیپل آف ساؤتھ افریقہ آر بلیک ان کلر. تو یہ بلیکس جو تھے یہ دوسرا گروپ بنتا آن دا بیس آف اسکن کلر. اور یہ جو بلیکس تھے دے میڈ اپ آف اباؤٹ 3/4 of the population and were called blacks. اس کے علاوہ besides these two groups there were people of mixed races. تو کچھ لوگ ایسے جو mixed races کے تھے who were called colored. انہیں colored کہا جاتا تھا. تو یہ تیسرا گروپ. اور اس کے علاوہ جو تھے کچھ لوگ وہاں پہ جو تھے ساؤتھ افریقہ میں وہ کہاں سے آئے تھے؟ people who migrated from India. تو ہندوستان سے بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ مائگریشن کر کے وہاں پہ گئے تھے ساؤتھ افریقہ میں. اب مسئلہ کیا تھا؟ دا وائٹ رولرز ٹریٹڈ آل نان وائٹس انفیریئرز. اور وہاں کے جو وائٹ رولرز تھے، یورپین وائٹ رولرز جو تھے، وائٹس جو تھے جو وہاں جن کا وہاں پہ رول تھا، وہ باقی جو تمام نان وائٹس تھے یعنی کلرڈ تھے، انڈین مائیگرینٹس تھے یا ساؤتھ افریقہ کے جو نیٹو پیپل جو بلیک تھے ان سب کو وہ انفیریئرز ٹریٹ کرتے تھے. دا نان وائٹس ڈیڈ ناٹ ہیو ووٹنگ رائٹس. اور وہاں پہ جو یہ نان وائٹس دیٹ مینس لوگ وائٹس کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی قسم کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں تھے. اور دا اپارتھائڈ سسٹم واز پرٹیکولرلی اوپریسو فار دا بلیکس. اور یہ اپارتھائڈ سسٹم جو تھا، یہ جو ڈویژن آف سوسائٹی اور ڈویژن آف پیپل آن دا بیسس آف دیئر اسکن کلر، یہ جو تھا اٹ واز پرٹیکولرلی اوپریسو فار دا بلیکس. یہ زیادہ مخالف، زیادہ
کن کے خلاف تھا؟ وہاں پہ جو نیٹو بلیکس تھے ان کے خلاف کیا کیا جاتا تھا؟ دے وائر فاربیڈن فرام لیونگ ان وائٹ ایریاز. جن علاقوں میں وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وائٹ لوگ رہتے تھے، وائٹس رہتے تھے، وہاں پہ ان علاقوں میں ان بلیکس کو رہنے کی اجازت نہیں تھی. دے وائر ناٹ پرمیٹڈ ٹو لیو دیئر. اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا، دے کوڈ ورک ان وائٹ ایریاز اونلی اف دے ہیڈ اے پرمٹ. اور وہ کام کرنے والے لوگ تھے، وہ ورکنگ کلاس تھا، لیبررز تھے، پلمبرز تھے، جو بھی کام کرنا ہوتا تھا وہ کام کر سکتے تھے اسی صورت میں ان ایریاز میں جہاں پہ وائٹ لوگ رہتے تھے. یعنی وہاں سیپریٹیشن تھی، سیگریگیشن تھی. جن ایریاز میں وائٹ رہتے تھے ان ایریاز میں جو بلیک تھے وہ اس صورت میں کام کرنے کے لیے جا سکتے تھے if they had a permit، اگر ان کے پاس پرمیشن ہوتی. وداؤٹ پرمیشن وہ وائٹ ایریاز میں نہیں جا سکتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرینز، بسز، ٹیکسیز، ہوٹلز، ہاسپٹلز، اسکولز اینڈ کالج، لائبریریز، سنیما ہالز، تھیٹرز، بیچ، سوئمنگ پولز، پبلک ٹوائلٹس were all separated for whites and blacks. تو یہ تمام چیزیں، ٹرینز بھی، بسز بھی، یہ ساری چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا یہ سپریٹ تھی، وائٹس کے لیے الگ. جو وائٹس کے لیے مخصوص تھی ان میں بلیک نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور جو بلیکس کے لیے مخصوص تھی یا باقی جو نان وائٹس تھے ان میں وائٹس کبھی نہیں بیٹھا کرتے تھے، یا ٹوائلٹس یوز نہیں کرتے تھے، سوئمنگ پولز یوز نہیں کرتے تھے، سنیما ہالز یوز نہیں کرتے تھے. یہ تو کر ہی نہیں سکتے، بلیکس وائٹس کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور وائٹس جو تھے وہ ان نان وائٹس کو انفیریئر ٹریٹ کرتے تھے، اس لیے وہ ان کے لیے یہ جو استعمال کی ہوئی چیزیں ہیں یا یہ جو جگہیں ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کرتے تھے. اور اس چیز کی یہ کیا تھا؟ دس واز کالڈ سیگریگیشن. سیگریگیشن ہم سپریشن کو کہتے ہیں. یہاں پہ سپریشن تھا اور اس کو گورنمنٹ کرتی تھی، اس کو اٹ واز گورنمنٹ اسپانسرڈ. وہاں پہ جو وائٹس کی گورنمنٹ تھی وہ اسپانسر کرتے تھے سپریشن کو. وہ چاہتے تھے کہ یہ سپریٹ رہے، وائٹس الگ، بلیک الگ، بلیکس یا نان وائٹس الگ رہے. دے کوڈ ناٹ وزٹ. اور یہ جو بلیکس تھے یا نان وائٹس تھے دے کوڈ ناٹ وزٹ چرچ. یہ چرچ میں نہیں جا سکتے تھے ویئر بلیکس ورشپڈ. وائٹ ویئر whites. They could not visit churches where whites worshipped. ان چرچز میں یہ بلیک ساؤتھ افریقن بلیکس نہیں جا سکتے تھے جہاں پہ وائٹس ورشپ کرتے تھے. بلیکس could not form associations or protest against that terrible treatment. اور ان کے ساتھ جو یہ ظلم ہوتا تھا ان بلیکس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ میں، اس کے خلاف انہیں آواز اٹھانے کی یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں تھی. جو ٹیریبل ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتا تھا اس کے خلاف ان کو بغاوت یا احتجاج یا اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. Since 1950 the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. 1950 تک یہ جو ہے تینوں گروپ وائٹس کو چھوڑ کے یہ اس ظلم کے خلاف لڑتے رہے، کوشش کرتے رہے اس سے چھٹکارا پانے کی. دے لانچڈ پروٹیسٹ مارچ اینڈ اسٹرائکس. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے پروٹیسٹ مارچ شروع کیے اور اسٹرائکس شروع کی، احتجاج شروع کیا. دا افریقن نیشنل کانگریس ANC واز دا امبریلا آرگنائزیشن دیٹ لیڈ دا اسٹرگل اگینسٹ دا پالیسیز آف سیگریگیشن. ایک وہاں پہ ایک نیشنل کانگریس تھی، افریقن نیشنل کانگریس پارٹی تھی، یہ امبریلا آرگنائزیشن تھی. یہ جو کانگریس ورڈ ہے یہ کلیکٹیوٹی کو ظاہر کرتا ہے لٹرلی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لیڈ کیا اسٹرگل اگینسٹ دا پالیسیز آف سیگریگیشن. یہ جو وائٹ رولرز تھے ساؤتھ افریقہ میں، ان کی جو پالیسی تھی سیگریگیشن کی آن دا بیسس آف اسکن کلر ان ساؤتھ افریقہ، اس کے خلاف جو کیمپین چلائی، جو مہم چلی، جو احتجاج چلا، جو موومنٹ چلی، اس کو لیڈ کیا ساؤتھ افریقہ کی افریقن نیشنل کانگریس نے. تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ مینی سینسیٹیو وائٹس. اب جو وائٹس تھے ان میں سے بھی کچھ وائٹس جو تھے وہ سینسیٹیو تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو انہوں نے بھی سینسیٹیو وائٹس آلسو جوائنڈ ANC ٹو اپوز اپارتھائڈ. اور انہوں نے بھی اس ANC کے ساتھ جوائن کیا اپارتھائڈ کو اپوز کرنے کے لیے. اینڈ پلیڈ اے لیڈنگ رول ان دا اسٹرگل. اور اس اسٹرگل میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا. Several countries denounced apartheid as unjust and racist. بہت ساری ممالک نے یا بہت ساری ملکوں کی گورنمنٹس نے اس اپارتھائڈ سسٹم کو
غلط بتایا، اس کی مخالفت کی اور اسے ریسسٹ کہا. بٹ اس کے باوجود بھی the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. لیکن اس کے باوجود بھی، اتنی ساری مخالفت کے باوجود بھی، وہاں کی جو وائٹ سرکار تھی انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی تھی. بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا، بند کیا جیلوں میں، ٹارچر کیا، ستایا، زیادتی کی، اور بہت سارے thousands of black people were killed اپنے اپنی اس حکومت کو بنائے رکھنے کے لیے. تو اس اسٹرگل میں جو ہے ایک اہم شخصیت تھی نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کی. اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ جو تھے، یہ نیلسن منڈیلا یہ ایک نیشنلسٹ تھے، ساؤتھ افریقن نیشنلسٹ، لیکن چونکہ یہ ان کی مخالفت کرتے تھے وائٹس کی، اس لیے انہیں کیا کہا گیا، ان کو ٹریزن کہا گیا، غداری کا الزام لگایا گیا. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. تو اس کو جیل میں بند کر دیا گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ 1964 میں، کیونکہ انہوں نے جو ہے ڈیئر کیا تھا، دھمکایا تھا یا دھمکی دی تھی وہاں کی جو وائٹ کی سرکار تھی کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس سیگریگیشن کو، اس سپریشن کو، اس اپارتھائڈ سسٹم کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف جدوجہد کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تھوڑی سی بات ہوئی ہماری جو پہلا ٹاپک ہے اسٹرگل اگینسٹ اپارتھائڈ، جو یہ سسٹم تھا، سسٹم آف ریشل ڈسکرمنیشن جو تھا ساؤتھ افریقہ میں، پرٹیکولرلی جو تھا یہ اوپریسو تھا بلیکس کے لیے بائی دا وائٹس جو تھے، یورپین وائٹس تھے وہاں پہ، ان کی حکومت تھی ان کی طرف سے. تو یہ ہم نے پڑھا، اس کے آگے ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. آگے آنے والے ویڈیو میں آپ سنیں گے، آپ کو ہم بتائیں گے کہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ کیسے آگے بڑھا ٹو اے نیو کانسٹیٹیوشن. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.